السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه أو كما قال وقال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم عزیزو بزرگو دوستو، اللہ نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے گھر میں اپنے دین کی نسبت پر ہمیں جمع فرمایا ہے۔ اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث پاک کے میں آتا ہے من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلمه خيرا او يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته او كما قال۔ جو مسجد کو اس لیے جاتا ہے وہاں جانے کا مقصد یہی ہو کہ دین کی بات کو سیکھے یا سکھائے، بھلائی کی بات سیکھے یا سکھائے، اس کے لیے مکمل حج کا ثواب ملے گا۔
اللہ کے نبی فرمایا اس کے لیے حج کا ثواب ایسا حج جو مکمل ہو، کامل اور مکمل ہو، تمام ارکان ادا کیے ہوں، ایسے حج کا ثواب ملے گا۔ اللہ صرف اپنی رضا کے خاطر مجھے بولنے اور آپ حضرات کو سننے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کا مضبوط ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بعض وقت اللہ کے نزدیک جو عمل بڑا قیمتی ہوتا ہے اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اور دل میں ہمارے معمولی سمجھنے کی وجہ سے اتنے بڑے اجر سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ دین کی بات کہنا اور سننا یہ امانت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا حساب لیں گے، ہمیں پوچھیں گے اس امانت کے بارے میں، امانت کے ادا کرنے کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھیں گے۔ عزیزوں، اس وقت پر ہم جس زمانے سے چل رہے ہیں یہ وہ زمانہ عام زمانوں کی طرح زمانہ نہیں ہے۔ اس وقت پر اکابر علماء بار بار بڑی تاکید کے ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں فتنے ایک کے بعد ایک ظاہر ہوتے رہیں گے۔ ہم نے کب سوچا تھا کہ کرونا ساری دنیا میں اس طریقے سے تباہی و بربادی مچائے گا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ اور یہ جتنے فتنے آ رہے ہیں یہ فتنے دین کے اور ایمان پر حملہ کر رہے ہیں، دین سے دور ہونے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو۔ حالانکہ اگر انسان کے پاس تھوڑی بھی سمجھ ہوتی، اس کو سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ بھئی ایک معمولی وائرس جو اتنا باریک کیڑا ہے آنکھوں کو بھی نظر نہیں آتا، ایسے باریک کیڑے کے ذریعے اللہ نے دیکھتے ہی دیکھتے دنیا میں ایسے لوگوں کو جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم وہ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، اچھوں کو موت کی گھاٹ سلا دیا۔ یعنی اس وقت تو اس کرونا کے ذریعے ایمان بڑھنا تھا ہمارا کہ اللہ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے کر سکتے ہیں، اور نفع نقصان کے مالک صرف اللہ ہیں۔ اللہ نے ایک معمولی کیڑے کے ذریعے دنیا کی سپر پاورز کو، بڑی بڑی طاقتوں کو خاک میں ملا دیا۔ اس سے تو اللہ سے قریب ہونا تھا، اللہ سے ہونے کا یقین بڑھنا تھا۔ اللہ ایک معمولی کیڑے کے ذریعے یہ کچھ کر سکتے ہیں، تو اسرافیل علیہ السلام جو اتنا پاورفل فرشتہ، جن کی منہ کی پھونک سے دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، پہاڑ روئی کے گولوں کے مانند اڑیں گے، آسمان ٹوٹ پڑیں گے،
ہر ایک فنا ہو جائے گا. یہ چیز ہمارے لیے اس وقت یہ کورونا کے حال میں سمجھنے کے لیے آسان ہے. یعنی یہ فتنہ تو اللہ سے قریب کرنے کا، مسجدوں سے قریب ہونے کا، مسجدوں کو آباد کرنے، لیکن ہوا کیا ہم سب جانتے ہیں. کبھی اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کے خزانے یاد آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 فتنے ظاہر ہوں گے، اور سب سے آخر میں دجال کا فتنہ. ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، دجال کے بارے میں بتایا ہے کہ دجال سیدھی آنکھ پھوٹ گئی ہوگی، اندر ہوگی، آنکھ پھوٹی ہوئی ہوگی، یہ نکل گئی ہوگی آنکھ، اور یہ آنکھ باہر نکلی ہوئی ہوگی گولی کی طرح، اور اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، لیکن اس کو وہ پیشانی پر کافر کے لفظ کو صرف پکا ایمان والا ہی پڑھ سکے گا. اس وقت پر یہ جو فتنے آ رہے ہیں ڈائریکٹ ایمان پر اٹیک کر رہے ہیں، اور اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لیمیز اللہ الخبیث من الطیب. ایک قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالی اس وقت پر سب ملے ہوئے ہیں، کمزور ایمان والے، مضبوط ایمان والے، دونوں ملے ہوئے ہیں، لیکن عن قریب وہ زمانہ آنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی دونوں کو الگ کر دیں گے، مضبوط ایمان والے کو اور کمزور ایمان والے کو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، 1000 بار اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے کہ کمزور ایمان والے وہ منافقوں کے ساتھ، اسلام دشمنوں کے ساتھ چلے جائیں گے، جم نہیں سکیں گے، ٹک نہیں سکیں گے. سیلاب آتا ہے، طوفان آتا ہے تو جتنا کچرا ہوتا ہے وہ جو ہے جدھر ہوا چلتی، جدھر سیلاب چلتا ادھر بہہ جاتا ہے، لیکن جو مضبوط چٹان ہوتی ہے وہ پانی کو پلٹا دیتی، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹتی. تو آتا ہے کہ فتنوں میں جب اللہ چھٹائی کے فیصلے کر دیں گے تو لاکھوں میں چند ایمان والے ہی جم سکیں گے، بقیہ سب جو ہے نام کے مسلمان رہیں گے لیکن اندر سے وہ منافق رہیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا بادئوا بالاعمال، اپنے اعمال کا حساب کر لیا کرو، اعمال کو جاندار بنا لیا کرو. وہ دن آنے سے پہلے پہلے، وہ فتنے آنے سے پہلے پہلے ایمان کو مضبوط کر لو. آقا دو جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے کقطع اللیل المظلم، فتنے ایسے آئیں گے جیسے اماس کی رات میں اگر پاور چلا جائے، کرنٹ چلا جائے، کیا حال ہوتا؟ آنکھ ہے لیکن دکھ رہا نہیں کہ گیٹ کدھر ہے بول کے.
تو ان فتنوں میں کمزور ایمان والے بہک جائیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں گمراہی کی طرف جا رہا ہوں، میں ہدایت سے دور ہوتے جا رہا ہوں، غلط راستے پر چل رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے کہ میں ہدایت والے راستے پہ ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس وقت پر صبح میں آدمی ایمان والا ہو جائے گا، شام ہونے تک وہ کافر بن جائے گا، اور شام میں ایمان والا رہے گا، صبح ہونے تک وہ کافر بن جائے گا. ایمان اتنا کمزور ہوگا، ڈگمگا جائے گا. اور آگے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے خاطر دین کو بیچ دے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. عزیزو، آج ہمارے ایمان کا جو حال ہے، دوسرا نہیں تو نہیں، کم سے کم میں خود جانتا ہوں کہ میرا ایمان کا کیا حال ہے. کبھی ہم تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر سوچیں کہ میرے یقین، میرے ایمان کا کیا حال ہے. تھوڑے سے حالات پر میں جمتا ہوں یا پھسلتا ہوں. ہر آدمی اپنے متعلق بہتر طور پر فیصلہ کر سکتا ہے، کوئی دوسرا تو نہ جان سکے، دل کی کیفیت ہے. لیکن مجھے تو اپنے ایمان کا، میں کہاں تک ہوں، میں اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہوں. یعنی یہ جو دجالی فتنے ہیں، دجال کے نکلنے سے پہلے جو فتنے ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے دجال کے ساتھ ایک طرف جنت ہوگی، ایک طرف جہنم ہوگی، اور کئی کرتب دکھائے گا. اصل میں اس کی جنت دوزخ ہوگی، لیکن دیکھنے میں اتنی اٹریکٹیو ہوگی کہ کمزور ایمان والا اس میں چلا جائے گا. جو دوزخ ہے اصل میں وہ جنت ہوگی، لیکن دیکھنے میں بہت مصیبتیں، پریشانیاں. بلکہ دجال کو جیسا اللہ نے شیطان کو مہلت دی ہے، دجال کو بھی اللہ مہلت دیں گے. جس کے حق میں دعا کر دے گا وہ مالا مال ہو جائے گا، جس کے حق میں بد دعا کر دے گا وہ برباد ہو جائے گا. اور ایسے وقت میں یعنی خالی اس کو دیکھ کر لاکھوں کی بھیڑ اس کے ساتھ چل رہی ہوگی، لاکھوں اس کے فالوورز ہوں گے. اب دجال کا مقابلہ ایک مضبوط ایمان والے سے پڑے گا. ایمان والے سے دجال کہے گا کہ تو مجھ پر ایمان لا لے، مجھے رب مان لے. ایمان والا کہے گا تو رب ہرگز نہیں ہو سکتا. تو دجال اپنی تلوار سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دے گا ایمان والے کے. اور آتا ہے کہ 2 ٹکڑے، ادھر ایک ٹکڑا، ادھر ایک ٹکڑا، اور ادھر سے بیچ میں سے دجال گزرے گا. گزر کر تمام لاکھوں کے مجموعے کو کہے گا دیکھو میں تمہارا رب ہوں. اور رب اس کو کہتے ہیں
हुव युह्यी व युमीत, जो जिंदा करता है और मारता है। मैंने इसको मार दिया है, अब मैं इसको जिंदा करूंगा। अब वो जब हुक्म देगा जिंदा हो जा, तो अब ईमान वाला जिंदा हो जाएगा। अब उसके बाद ईमान वाले से कहेगा अब तो तू मुझे रब मान ले। ईमान वाला कामिल ईमान की वजह से, अपने पक्के ईमान की वजह से उसकी पेशानी पर काफिर लिखा हुआ देख रहा होगा। वो ये कहेगा अब तक मुझे डाउट था तू दज्जाल है कि नहीं, कि अब तो मुझे यकीन हो गया कि तू दज्जाल है, तू शैतान है, तू हरगिज मेरा खुदा नहीं। अब जब ये सुना तो फिर अब जो है तलवार से फिर हमला करेगा। 1 2 3 4 अटैक पे अटैक कर रहा है, लेकिन ईमान वाले का बाल भी बिका नहीं होगा। कुछ तलवार जो है जैसे फौलाद से टकरा के निकल जाती वैसा हट जाएगी, तो उसको कोई, यानी अल्लाह तबारक तआला उसको जो मौका दिए, सिर्फ एक इंसान को एक मरतबा ही मारने और जिंदा करने का अल्लाह ने उसको मौका दिया है बस। अब उसके बाद जितनी भी कितने मरतबा वार कराए तो उसका वार तो लाखों के मुकाबले में अकेला ईमान वाला दज्जाल का मुकाबला करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अजीजों, ईमान इतनी बड़ी ताकत है। अल्लाह हमें समझ तो अता फरमाए। एक बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ने हमें दी है, लेकिन उसका एहसास नहीं। तो यानी अब जो हालात आ रहे हैं वो हालात दिन ब दिन आजमाइश के हैं। वही टिकेगा, वही जमेगा जिसने जान व माल की कुर्बानी देकर अपने ईमान को बना लिया है। उसके हक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जिन लोगों ने अल्लाह को अपना परवरदिगार समझा, अपनी जरूरतों को पूरा करने वाला, दुनिया की आखिरत की, सुम्मा इस्तक़ामू, जो जम गया। असल में जो चीज है, हमने इस्लाम को ईमान समझ लिया है। इस्लाम अलग चीज है, ईमान अलग चीज है। जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह लेना इस्लाम है, और दिल में उसको बसाकर गुनाहों से बचकर अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत पर जमना, यह ईमान है। देखे बगैर अल्लाह के वादों पर यकीन। तो ये अल्लाह फरमाते हैं फिर वो लोग जम गए तो अल्लाह उनके लिए बशारत देते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते उन पर नाजिल होकर खुशखबरियां सुनाते हैं। ला तखाफू, दुश्मन की ताकत से, दुश्मन की कुव्वत से, इन फितनों से हरगिज डरने की जरूरत नहीं है। कितनी भी बड़ी ताकत हो, अल्लाह की ताकत के मुकाबले में मकड़ी के जाले हैं। हमने इन गुनहगार आंखों से देख लिया कोरोना में, बड़े साइंटिस्टों को, बड़े बड़े डॉक्टरों को, बड़े बड़े स्कॉलर्स को कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे थे, कोई मदद करने वाला नहीं था। फरिश्ते फरमाएंगे ये दुनिया की ताकतों से,
یہ باطل کی طاقتوں سے، یہ دجالی فتنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لا تخافوا ولا تحزنوا. اور دین پر جمنے کے لیے جو جان کی مال کی قربانیاں دے رہے ہیں اس پر غم مت کرو. جمنے کے لیے جان و مال کی قربانیوں کے بغیر آدمی جم نہیں سکتا. تو جانی و مالی قربانیوں پر، جان کے خرچ ہونے پر، مال کے خرچ ہونے پر، تھوڑی بہت تکلیفیں پریشانیاں آنے پر ہرگز غم مت کرو، اس کا بدلہ ملنے والا ہے. اور ان کے لیے آخرت کو، جنت کو، جنت کی نعمتوں کو ان کے سامنے، ان کو جو ہے آخرت ان کے سامنے ہوتی ہے، جنت ان کے سامنے ہوتی ہے. دنیا کی تھوڑی سی تکلیف کے مقابلے میں اصل راحت میرے آنکھوں کے سامنے ہے. ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں کے مقابلے میں یہ تھوڑی سی تکلیفیں یہ کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر کسی کو اگر یہ کہہ دیا جائے ایک دن جیل میں چلے جاؤ، زندگی بھر تمہیں پیلس میں رہیں گے، تو کیا کہے گا؟ ایک دن کی جیل کو قبول کر لے گا. اس لیے کہ اگر نہیں تو ہمیشہ ہمیشہ جیل میں، ایک دن پیلس میں، محل میں. تو یہ جو قربانیاں اس کے لیے، اس کو رنج نہیں ہوگا. آخرت اس کے سامنے ہوگی، فرشتے اس کے آخرت کے احوال کو ان کے سامنے کریں گے. اور اللہ فرمائیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی تمہارے دوست رہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، آخرت میں جو تم چاہو گے وہ تم کو دیا جائے گا، تمہاری مرضی چلے گی. آج تم نے اپنی مرضیات کو اللہ کی مرضی پر تم نے قربان کر دیا ہے، تو پھر اب تمہاری مرضی کے مطابق ہم دنیا میں بھی فیصلے کریں گے، آخرت میں بھی فیصلے کریں گے. لیکن یہ کب جمنا، حالات پر جمنا. اللہ کو بار بار ہم آیت سنتے ہیں نا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، ہم ان کو ان کے راستوں پر ڈال دیتے ہیں، ان کو منزل تک پہنچا دیتے ہیں. یعنی مجاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ماننے میں جو پریشانیاں، جو تکلیفیں آتی ہیں، ان سے ڈرے بغیر ان پریشانیوں کو، ان تکلیفوں کو اللہ کے حوالے کر کر آگے قدم بڑھانے کا نام مجاہدہ ہے. حالات تو آئیں گے. اللہ خود فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں یہ کہنے پر ہم ان کو یوں ہی چھوڑ دیں گے، ہم ان کو آزمائیں گے نہیں؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم نے ان سے پہلے آزمایا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ حالات لاتے ہیں، اللہ مصیبتیں لاتے ہیں، پریشانیاں لاتے ہیں تاکہ آزمائیں کون اپنے ایمان میں سچا ہے اور کون اپنے ایمان میں جھوٹا ہے. چھانٹنے کے لیے، چھٹائی
اکابر فرمائیں چھٹائی کا وقت آنے والا ہے، جو جھوٹا ہے اپنے ایمان کا وہ چھٹ جائے گا. سچے اور جھوٹوں کی چھٹائی کا وقت آنے والا ہے. اللہ خود فرماتے ہیں ہم آزمائیں گے تاکہ تم میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے اپنے ایمان میں. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین والحرام بین، حلال اور حرام کلیئر ہے اور دونوں کے درمیان میں ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں. لا يعلمهن كثير من الناس، کہ ان ڈاؤٹ فل میں اکثر لوگ پڑ جائیں گے، ایک بڑی تعداد اس میں مبتلا ہو جائے گی جس نے اپنے آپ کو ڈاؤٹ فل چیزوں سے بھی بچا لیا، اس نے اپنے دین کی اپنی عزت کی حفاظت کر لی. آج اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت فرمائے. دین پر جمنے میں ہم لوگ جو ہے تھوڑا سا بات سن کر جماعت میں نکل کر ایمان کو تازہ کر لیتے ہیں، لیکن جم نہیں پاتے. ماحول میں آ کر پھر پھسل جاتے ہیں. ہمارے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا اپنا شیطان ہے. دین پر جمنے کے لیے، ایمان پر جمنے کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہمارا نفس ہے، اور دوسرا شیطان ہے، اور تیسرا شیطان نما یعنی انسان کے یعنی شیطان کے ایجنٹ، انسان نما شیطان کے ایجنٹ، ہمارے خاندان، ہمارا ماحول. نفس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو تمہارے ایک ایسے دوست کے بارے میں بتاؤں، تمہارے ایک ایسے ساتھی کے بارے میں بتاؤں جب اس کو تم کھانا دیتے ہو، پانی دیتے ہو، اس کی عزت کرتے ہو تو تم کو ذلیل کرتا ہے، اور جب تم اس کی مخالفت کرتے ہو، اس کو ننگا رکھتے ہو، اس کو بھوکا رکھتے ہو تو وہ تمہیں عزت دیتا ہے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ضرور ایسے ساتھی کے بارے میں بتائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ساتھی تمہارا نفس ہے، تمہاری مرضی، تمہاری جان میں مرضی آ گئی، جی میں آ گیا، تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، 5 وقت نمازیں بھی، جی میں نہیں آیا پھر جمعہ کو جمعہ، بیچ میں ڈمہ. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہدوا اہوائکم کما تجاہدون اعدائکم، تم اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرو جیسا تم اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہو. دشمن سے جس طرح مقابلہ کرتے ہو اسی طرح اپنے نفس کے ساتھ دشمنی کرو. اللہ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً. اللہ فرماتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. جی میں جیسا آیا، اور علم، اللہ آگے فرماتے علم ہونے کے باوجود گمراہ ہو رہا ہے، علم ہونے کے باوجود گمراہی میں پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر مہر لگ گئی اور اس کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا. تو
یہ نفس ہے ہمارا. تو اسی لیے نفس کا مقابلہ، ایک تو اس کی مخالفت، ان جو بولا اس کے اپوزٹ میں کرنا، اور دوسرا جو اس کو محبوب ہے اس کو اللہ کے راستے میں لگانا. ہر انسان کو مال محبوب، مال کی محبت دل میں ہے، اس کو اللہ کے راستے میں لگاؤ، بھلائی کے کاموں میں، اللہ کے بندوں کی مدد میں، اور عبادتوں کا بوجھ ڈالنا، عبادتوں کا بوجھ ڈالتے ہوئے اللہ سے مانگنا. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اے اللہ میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. دوسرا دشمن شیطان. شیطان گناہوں کو اٹریکٹیو بناتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کو ایک دم خوشنما پیش کرتا ہے، یا کم سے کم گناہوں کو کم کر دیتا ہے. آج ہی ایک صاحب جو ہے غالباً ظہر کے بعد، حج کا ارادہ کر لو آپ، ماشاءاللہ کئی اللہ نے بنا دے حج کا ارادہ کر لے کے حج کو جاؤ، وہ تو نہیں، نیت کر لیوں میں علماء سے سنوں، نیت کر لیے تو بس اللہ ثواب دے ڈالتی، ایک نہیں کئی حج کا ثواب دے ڈالتی، کہتے خالی نیت کر لیے تو ٹھیک ہے. اب تمہیں مسجد میں بیٹھ کو نیت کر لو میں کھانا کھا لے، تم بول کو گھر کو نکو جاؤ، یہاں بیٹھو، بولا میں اب ظہر کے بعد گھر کو نکو جاؤ، یہاں بیٹھو، نیت کر لو کھا لے، تم بول کو جاؤ نکو. کون بولا جی؟ وہ تو طارق جمیل صاحب بولیں گے، بولتا پھر. یعنی آدمی گناہ کر کر، غلطی کر کر، اس غلطی کو سپورٹ میں ہیلا بنا لیتا ایک. اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے. شیطان جو ہے، اب مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے لنچم لے رہا ہے، اب کیا کہتا ہوں، ہو بھائی میں لنچم لے گوں، صحیح بات ہی چھو، میرے واسطے لے گوں کیا؟ جو کو بچے کمانا بھی فرض ہے تو ان کے واسطے لے گوں میں، فرض کو پورا کرنے. یعنی تو ایک صاحب تھے بڑے آفیسر، اللہ ان کی مغفرت کرے، انتقال بھی ہو گیا، میں لنچم لیتا ہوں لیکن مدرسہ کو مسجدوں کو بھی دیتا ہوں، میں سود کھاتا، حرام کھاتا. کیا سمجھتا وہ تو کیا کرنا، اللہ معاف کرنے والا ہے. یعنی شیطان دیندار آدمی کو دین کے راستے سے بہکاتا اور دنیا کو دنیا کے راستے سے. اس کے پاس چالیں ہیں. اسی لیے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا، مانگو اللہ سے، رب انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے اللہ شیطان کی چالوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اس وقت پر کب آدمی شیطان کے جال میں آ جاتا معلوم ہی نہیں ہوتا. اور تیسری بڑی رکاوٹ دین پر، ایمان پر جمنے میں ہمارا اپنا ماحول ہے، ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں. مدینہ منورہ میں بالکل مسجد نبی سے تھوڑی دور سامنے بلال مسجد کے بازو کھجور کی دکان میں ایک نوجوان ہے. تو میں بولا بھائی داڑھی چھوڑ لے، بول تو نہیں میری ابھی شادی ہوئی. بولا شادی ہوگی تو ابھی اچھا، تو بھائی شادی نہیں ہوئی تو داڑھی والے کو نہیں دیتے، بول کو کیا تمہیں جگہ یہ کہتا ہے. اب تو شادی ہوگی تو ابھی اچھی بات تو تیری شادی یہ کر لے سکتا، تو وہ تو نہیں، ہماری جوگو پسند نہیں کرتی.
اللہ کے نبی کے پڑوس میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. نوجوان چاہتے ہیں داڑھی رکھنے کے لیے, باپ بولتے ہیں گئے ابھی سے کیا گئے تو مولوی صاحب بن گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ماں باپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بچے جو ہے موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں. کیا کرنا, جوانی ہے. یعنی یہ محبت نہیں ہے, یہ دشمنی ہے. ہم جس کو محبت سمجھ رہے ہیں, پیار سمجھ رہے ہیں, یہ دشمنی ہے ان کے ساتھ. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, فرمایا کیف انتم اذا طغى شبابكم اذا طغى نساؤكم وفسق شبابكم وتركتم جهادكم. تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جبکہ ایک زمانہ آئے گا تمہاری عورتیں نافرمان ہو جائیں گی, عورتیں نافرمان ہو جائیں گی, تمہارے جوان گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے, گناہوں میں ڈوب جائیں گے, اور تم حق کو غالب کرنے, انصاف کو قائم کرنے اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کی محنت چھوڑ بیٹھو گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ایسا زمانہ بھی آئے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ اس سے بدتر زمانہ آئے گا کہ لوگ بھلائی کو پھیلانا اور برائیوں سے روکنے کی محنت چھوڑ دیں گے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دیں گے. تو صحابہ تعجب کرنے لگے کہ آپ کا امتی, آپ کی امت میں پیدا ہوتے ہوئے کیا یہ محنت چھوڑ دیں گے؟ تو فرمایا ہاں اس سے بدتر حالات آئیں گے کہ لوگ برائی کو بھلائی سمجھیں گے اور بھلائی کو برائی سمجھیں گے. اللہ حفاظت کرے, اللہ حفاظت کرے. عرب ملکوں میں کیا آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وہ محنت جس سے ساری دنیا کا ایک اندھے کو بھی معلوم ہے کہ اس سے خیر پھیل رہا ہے اور اس سے شر مٹ رہا ہے, بھلائیاں عام ہو گئی ہیں ساری دنیا میں, صرف انڈیا میں نہیں ہے, ساری دنیا میں دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے جو بھلائیاں عام ہو گئی ہیں, جو برائیاں مٹ رہی ہیں, شرابی کبابی نمازی بن رہے ہیں, لیکن ویسوں کے متعلق یہ اعلان آتا ہے کہ اس سے نعوذ باللہ ظلم کے دروازے کھولیں گے. اس سے بڑھ کر جو ہے یعنی اتنی بہترین نبیوں والی محنت کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے ظلم کا دروازہ کھولے گی, اور مسجدوں کے ممبروں سے اعلان کروایا جا رہا ہے العیاذ باللہ, العیاذ باللہ. کیا اس سے بہتر حالات کبھی زمانے نے دیکھا ہے؟ جب صحابہ نے بہت تعجب کیا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی زمانہ آنے والا ہے کہ برائی بھلائی بن جائے گی اور بھلائی برائی بن جائے گی؟ تو فرمایا سنو اس سے بدتر حالات آنے والے ہیں کہ لوگ برائیوں کی دعوت دیں گے اور بھلائیوں سے روکیں گے.
برائیوں کی دعوت دیں گے اور بھلائیوں سے روکیں گے. ہوگا نہیں ہوگا؟ موبائل جیب میں کا موبائل کتنی دعوت دے گا برائیوں کی طرف؟ دے گا نہیں دے گا؟ مرد کیا مرد، عورت کیا عورت، بچے مبتلا ہو جا گئے، معصوم بچے. لا حول ولا قوت الا باللہ. عزیزو، ان حالات میں جیسے ہمارے بڑے فرما رہے ہیں کہ یہ حالات عام حالات کی طرح نہیں، ایک 20-25 سال پہلے کے حالات نہیں ہیں. اس وقت پر ہر ایک کو ایک رسم کو چھوڑ کر حقیقت کو پانے کی فکریں کرنا ہے. شکل صورت کے پیچھے چھوڑ کر حقیقت، جان، اعمال میں جان پیدا کرنے کے لیے، ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے جمنے کی ضرورت ہے. اور یقیناً حالات آئیں گے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ آزماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حالات لاتے ہیں ٹیسٹ کے لیے، حالات لاتے ہیں پروموشن کے لیے، برباد کرنے کے لیے نہیں آتے. یہ یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے جب یہ کہا موسیٰ اب تو ہم ڈوب گئے، اب تو ہم برباد ہو گئے، آگے بڑھ گئے تو سمندر میں ڈوب گئے اور پیچھے ٹھہر گئے تو فرعون اور اس کے فوجی ہمیں رون ڈالیں گے. تو ایمان کی طاقت تھی موسیٰ علیہ السلام کی، حالانکہ سامنے دکھ بھی وہی رہا تھا، حالات بھی ایسے ہی تھے. موسیٰ علیہ السلام کو خود معلوم نہیں تھا کہ اللہ مجھے حکم دیں گے ایسا سمندر میں مارنے کا اور راستے نکالیں گے، ان کو بھی معلوم نہیں تھا، لیکن یقین تھا کہ اللہ حالات کو لاتے ہیں درجوں کو بلند کرنے کے لیے. حالات آتے ہیں، یعنی بھائی ہم خود دیکھتے ہیں بچے کو، جو ہے بچہ ابھی رینگتا ہے تو باپ بولتے ہیں اب چلنا شروع کر، کھڑا کرتے ہیں، کھڑا کر کے کیا بولتے ہیں اس کو، ڈال آگے قدم. بچہ جیسا ہی گرنے کے قریب ہوتا باپ تھام لیتا، گرنے دیتا نہیں. چلنا سکھانا بولے تو قدمہ ڈالتا رہتا، دیکھتا رہتا، کان جیسے ان گرنے والا ہے وہ تو فوراً ہوتا نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ گرنے دیتے نہیں، تھام لیتے ہیں. اللہ کی مدد یقیناً آتی ہے، لیکن حالات سے گھبرائے نہیں. حالات سے گھبرا کر ایمان کی محنت کو، اعمال پہ جمنے کی محنت کو چھوڑے نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا ہے، آگے بڑھنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ہیں، آگ بالکل جو سامنے ہے، ساری مخلوق، فرشتے مدد کے لیے موجود ہیں کہ اللہ مجھے آگ میں بھی جلائیں گے نہیں. نہ فرشتوں کی مدد لی، یقین تھا کہ یہ میرا امتحان ہے، امتحان میں جم جاؤں گا تو مجھے کامیابی ملے گی. حالات لاتے ہیں اللہ کامیابیوں کو دینے کے لیے، دنیا و آخرت میں چمکانے کے لیے. بلکہ حدیث کے خلاصے میں ایک بات آتی ہے کہ مرنے کے بعد دنیا میں چین، سکون، راحت سے رہنے والے جب دیکھیں گے کہ دنیا کی تکلیفوں میں، دنیا کی پریشانیوں میں جمنے والوں کو اللہ نے جو درجے بلند کیے ہیں، جو انعامات دیے ہیں، ان کو دیکھ کر اس وقت پر یہ آرام، چین، سکون سے بیٹھنے والے عرض کریں گے کاش دنیا میں ہمارے
चमड़ी छिल जाती, लोहे की कैंचियों से हमें काटा जाता और उसका बदला हमें यहां मिलता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह के करीब बैठे हुए हैं। सहाबा आकर कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह मता नसरुल्लाह, अल्लाह के रसूल, अल्लाह की मदद कब आएगी? आका दो जहां नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो उसी वक्त हाथ उठाते, ऐ अल्लाह इन परेशानियों को दूर कर दे, इन हालात को बदल दे। काबे के सामने है, लेकिन अल्लाह के नबी उम्मत को पैगाम देना चाहते थे कि दीन जिंदगियों में आता है कुर्बानियों के बाद। ईमान पर लोग जमते हैं कुर्बान, जान और माल की कुर्बानियों के बाद। सहाबा से फरमाया, या मेरे सहाबा, क्या तुम इतना जल्दी घबरा गए? हालांकि तुमसे पहले ऐसे जमने वाले, ऐसे ईमान वाले गुजरे हैं जिनको दीन पर जमने की वजह से जिनके जिस्म के दो टुकड़े आगे से कर दिए गए, लेकिन उन्होंने अपने ईमान को नहीं छोड़ा। ऐसे भी लोग गुजरे हैं लोहे की छन्नियों से जिनकी खालों को उधेड़ा गया, उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, लेकिन उन्होंने यह समझा कि ईमान वो दौलत है जिसके खातिर एक नहीं हजारों जानें कुर्बान की जा सकती हैं। तो अजीजों, अल्लाह ने अपने फजल से, अपने करम से एक मेहनत दी है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, फलिज़ालिका फदउ वस्तकिम कमा उमिरत। अल्लाह ने इस आयत में दीन पर जमने के लिए दावत को एक जरिया बताया है। दावत दो और जमे रहो जैसा कि तुम्हें हुक्म दिया गया। तो इसके लिए असल में यह कहना सुनने का मकसद यह है कि हम अपने ईमान की, अपने दीन की हिफाजत के लिए अल्लाह ने जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया है, अल्लाह ने पैदा ही किया है दीन पर चलने के लिए और दीन को सारी इंसानियत तक पहुंचाने के लिए, अपने मकसद पर आने के लिए इस काम को अपना काम समझें। इसके लिए भाई हिम्मतें करो, इरादे करो। कौन अल्लाह के वादों पर यकीन रखकर अल्लाह के रास्ते में 5 महीने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पर बेगुन के लिए जमातें जा रही हैं, वापिस आ रही हैं। कौन कौन तैयार हैं बताओ? माशाअल्लाह बताओ भाई, जिनके 3 छिल्ले 3 मरतबा लगे हैं वो हजरात बेरुन के लिए अपने नामों को पेश करो। बोलो बे साथी बोलो। अब तक मौलाना बोले हैं, आप हजरात अब बोलने का वक्त तो आ गया है। अल्लाह के दीन के वास्ते, अल्लाह के रास्ते में अपने जान माल लेकर मुल्कों के तगादे पूरा करना है हमें। आलमी ये नबी के उम्मत ही है, इसलिए हमारा जान और माल अल्लाह के रास्ते में लगते रहना है। इसलिए भी जो हजरात 3 छिल्ले 3 मरतबा लगे हैं माशाअल्लाह, इनका बेरुन के वास्ते अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल फरमा। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल क्या पूरी जमात है निसार भाई? हाँ, पूरी जमात। निसार भाई की जमात इंशाअल्लाह अबू बकर हल्के से। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे। अल्लाह कबूल फरमाए। बोलो भाई, इधर से भी बोले साथी, इधर से भी बोले साथी, आपस में जरा तश्कील करो। जिनके 3 छिले लगे हैं उनको तरगीब दो ताकि वो हजरात खड़े हो जाए भाई। माशाअल्लाह, मोहम्मद कासिम साहब, कासिम भाई बेगुन की एक जमात इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा। और बोलो भाई साथी, बोलो भाई अफराद भी बताओ, जमातें भी बताओ। माशाअल्लाह, जमात के शक्ल भी बता सकते हैं भाई। हमारे हल्के से एक जमात है, मस्जिद से एक जमात है। अजाइम कर जाओ, फिर मशवरे के अंदर बात रखो। इंशाल्लाह भाई इस मेहनत को फिर आगे बढ़ाने की कोशिश करो। इधर से बोलो साथी, जिनके 3 छिल्ले 3 मरतबा लगे हैं वो हजरात अपने नामों को पेश करो। और बोलो भाई साथी।
माशाल्लाह दिल में तो इरादा आ दिल रहा है, सबका लेकिन इरादा जबान है। पे ला लेना है। अब यहाँ मुकाबला चल रहा, नेकी वाला फरिश्ता बोल रहे बोल दे बोल के, अब शैतान बोल रहा, नफ्स बोल रहा नहीं अभी से न को ले, अभी से न को ले बोल के, होता नहीं होता? जल्दी जल्दी बताओ माशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। और बोलो भाई साथी, मैं जिनके 3 छिल्ले अब तक नहीं लगे हैं वो हजरात अंदरूनी 3 छिल्ले लगाने के लिए अपने नामों को पेश करो। बताओ चलो माशाल्लाह, जल्दी जल्दी बोलो। डिस्काउंट भी लिखो इंशाल्लाह। अल्लाह कबूल शाशा मस्जिद अक्सा। और बोलो इधर से बोलो, साथियों को नाम नहीं आ रही, ये हल्के से इधर साथियों को आपस में मुज़ाकिरा करो, साथियों को तरगीब देकर खड़ा करो, मुकम्मल सवाब हमको मिलेगा इंशाल्लाह। आपस में मुज़ाकिरा करो। अल्लाह हिफाजत फरमाए। देखो भाई हमने अपनी आंखों से देख लिया लिखो। कि आज उनका कोरोना नाम में लिखो, क्या नाम? माशाल्लाह माशाल्लाह और बोलो भाई, मामूली बीमारी की वजह से आदमी लाखों रुपए लगा दिया, 3 छिल्ले क्या 4 छिल्ले घर में बैठ गया। हुआ नहीं हुआ? बताओ जल्दी जल्दी बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो भाई। जिनके 3 छिल्ले अब तक नहीं लगे हैं वो हजरात, अब तो हमारे बड़ों का कहना यह है भाई हर साल के 6 महीने लगाओ बोल रहे हैं। हम कुर्बानी पर आना है। जिस्मानी बीमारियों के लिए 3 नहीं 4 छिल्ले लग जाते हैं। दिल की बीमारियों के अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। हम सब रूहानी बीमार हैं, इलाज होना नहीं होना? बताओ जल्दी जल्दी। बोलो भैया, रमजान के बाद 4 महीने माशाल्लाह अल्लाह कबूल करे। कल्लूर हल्का नूरानी मस्जिद से एक जमात बनाओ इंशाल्लाह। उससे पहले निकलने कोशिश करो, सुल्तान बादशाह का नाम लिखो, कल्लूर हल्के से इंशाल्लाह एक जमात बनाओ इंशाल्लाह। मेहनत करो, एक जना नहीं पूरे को लेकर जाना जन्नत में। सब पर मेहनत करो, खुद भी निकलो, दूसरे निकालने की मेहनत करो। और बोलो भाई साथी, बोलो इधर से बोलो भाई नाम, साथी मुज़ाकिरा करो आपस के अंदर। भाई छिल्ला अपने मस्जिद में अपने हलकों में तश्कील कर लेना, साथियों को तैयार कर देना। इमाम बादशाह कल्लूर हल्का, क्या भाई कल्लूर वाले नामा शुरू करिए। कल्लूर हल्का बड़ा हल्का है, मस्जिद शहर करनुल। माशाल्लाह। और जमातों का अजाम करो भी, कल्लूर वाले जमातों का अजाम करो। ऐसा शरीफ नगर वाले हैं, हल्का रेलवे स्टेशन वाले हैं, अबू बकर वाले, रिसालदार वाले, भाई हजरत इरादा करो भाई, हजरत का नाम लिखो। 4 महीने की एक जमात, छिल्ले की एक जमात इंशाल्लाह पे इसके जिम्मेदार हो। निकलना आसान फरमाए। और छिल्ले की 2 जमातें हैं छिल्ले की एक जमात माशाल्लाह। नूर मोहम्मद साहब, और अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल फरमाए। भाई माशाल्लाह जिम्मेदार के नाम के साथ आगा। मोहम्मद चांद बादशाह अजीमुद्दीन मस्जिद में बेर 20 तारीख की एक जमात है, हल्का रेलवे स्टेशन से। और भाई हल्का रेलवे स्टेशन से 6 तारीख की एक जमात है और 20 तारीख की एक जमात, 2 जमाता है इंशाल्लाह। 20 तारीख 2 जमाता करने का आज़ाम भी कराए हैं आज, तो वो 2 जमातें एक जमात 3 जमात बन जाएंगे इंशाल्लाह। दुआ फरमाओ। हल्के के एतबार से हल्के के एतबार से ही है, और हल्के के एतबार से बोलो भी साथ। अब महाना मशहूर आ रहा है हमारे सामने, इस महाना मशहूर जमात में कसीर तादाद में निकालना है। हाँ, इरादा कर लो भी साथ, और इरादा कर लो साथ भी इंशाल्लाह। हर एक का भी 3 छिले लगाना है, लगेंगे इंशाल्लाह भाई। अब इरादा पक्का कर कर इंशाल्लाह मेहनत करना, खुद निकलने के लिए मेहनत करेंगे भी, दूसरों पर इसका असर पड़ेगा। अल्लाह हमें कबूल फरमाए भी। ठीक है भाई इंशाल्लाह। और नगद छिल्ला भी देख लो भाई, कल सुबह इंशाल्लाह जमाता मस्जिद से मरकज से निकल रहे हैं, और जिसकी का इरादा हो भाई इस मजमे के अंदर अगर तैयार होकर भी आए रहे तो उनका नाम भी पेश कर सकते हैं। नहीं तो भाई इंशाल्लाह कल सुबह मरकज को आगे तो तरतीब बनेगी, कल सुबह जमाता रवाना होंगे हर इतवार। और इज्तिमा के बाद में पीर के दिन सुबह 1 जमात 2 जमात कभी 3 जमात भी रवाना हो रहे हैं। और महाना मशहूर में तो ज़्यादा जमातें जाती हैं, इसलिए भाई हल्कों में अगर कोई तैयार है, मंडल में सेंटर में अगर कोई तैयार है, उन हजरात को लेकर सुबह मरकज को पहुंचने की कोशिश करो, करेंगे इंशाल्लाह भाई। और एक बात अहम रहेगी भाई, ये जैसा हमारे जो हल्के हैं, ये 9 हल्कों की जो जिम्मेदारी है, हर पीर के दिन सुबह के नमाज के बाद में एक मुज़ाकिरा जो मस्तूरात के जो जिम्मेदार हजरात जुड़ते हैं, और जुड़कर भी इसमें मुज़ाकिरा होता है, ताकि भाई पूरे हल्कों में मस्तूरात का काम भी क्या है मजबूती के साथ हो जाए, और मस्तूरात के काम के अंदर भी आगे बढ़ाने के मशवरे होते हैं। और जो तकाजे हैं वहाँ लेकर आए तो इंशाल्लाह उनको गौर करके फिर मंगल के मशवरे में रखकर उसको बड़ों के सामने रखते हैं। इसलिए जो जिम्मेदार हजरात है मस्तूरात के काम करने के, वो हजरात 2 साथी पीर के दिन अपने इशराक के बाद में मरकज को पहुंचने की कोशिश करो, करेंगे इंशाल्लाह भाई। दरूद शरीफ पढ़ो, दुआ हुई भाई। एक बात तो दुआ से पहले एक काम ये देखो कि हम जो है एक तो मुकाम पे रहकर भी मेहनत करना है,
بلکہ جہاں بھی ایمان والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی یہ ہر وقت داعی ہے. صرف جو ہے گشتوں میں ہی دعوت نہیں بلکہ کھیت میں رہ کر بھی، دکان میں رہ کر بھی، نوکری میں، دھندے میں بھی دعوت دیں. اور اسی طریقے سے گھر کے ماحول کو بھی ایمانی بنائیں. گھر میں سیکھنے سکھانے کے حلقے قائم ہوں اور گھر میں مذاکرہ ہو کون کس وقت اللہ کے راستے میں جائے گا. اور اسی طریقے سے دعائیں ہوں، ذکر ہو، تسبیحات ہو، سنتوں کی پابندی ہو. یعنی گھر کو نورانی بنائیں. جیسے آسمان والوں کے لیے جب یہ گھر اعمال سے بچیں گے تو زمین والوں کے لیے جیسے ستارے چمکتے ہیں، آسمان والوں کے لیے ہمارے گھر چمکیں گے. خیر و برکت آئے گی، الفتیں محبتیں آئیں گی، روزی میں برکت آئے گی. تو گھر کی محنت بھی ہے، بازار کی محنت بھی ہے. جو جس لائن پہ محنت کر رہا ہے وہاں خود بھی جو ہے ہمیشہ یہ سمجھیں کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے دین پر چل کر دوسروں کو دین کی دعوت دینا میرا پہلا کام ہے. دین سیکھنا ہے، علماء سے صحبت رکھنا ہے اور علماء کے ذریعے مسائل کو معلوم کرنا ہے. فضائل کے علم کے ساتھ ساتھ مسائل کا بھی علم ہو اور اللہ دھیان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اخلاص کو پیدا کرنا ہے. یہ جو اعمال ہے اس پر محنت کرنا ہے. اللہ ہمیں ان صفات کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اے کروڑوں کریموں کے کریم، اے اللہ سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے مولا. آکسیجن نہ ملنے پر آدمی قبر کو پہنچ سکتا ہے، ہدایت نہ ملنے پر جہنم کے گڑھے کو چلے جائے گا. اے اللہ ہم سب کو ہدایت سے مالا مال فرما. اے اللہ ہماری عورتوں کو ہدایت دے دے، ہمارے مردوں کو ہدایت دے دے، ہمارے جوانوں کو ہدایت دے دے. اے اللہ ہمارے بچے اور بچیوں کو ہدایت دے دے، ہر طبقے کو ہدایت سے مالا مال فرما دے. اے اللہ ملازمت کرنے والوں کو، دھندا کرنے والوں کو، کھیتی باڑی کرنے والوں کو، مزدوری کرنے والوں کو بھی ہدایت سے مالا مال فرما دے. اے اللہ اپنی اپنی کمائی کی لائنوں میں اے اللہ ہدایت کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ کرم کا، رحم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما دے. اے اللہ ہم سب خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں. گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اے اللہ ہم بھلائیوں سے محروم ہو جائیں. اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ بھلائیوں کو پھیلانے، برائیوں کو روکنے کے لیے جان کو، مال کو، صلاحیتوں کو لگانے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ حق کو حق سمجھنے، بھلائی کو بھلائی سمجھنے، برائی کو برائی سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ کرم کا، رحم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما دے. اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ آپ کی حفاظت کے بغیر ہم فتنوں سے نہیں بچ سکتے مولا. اے اللہ دجالی فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. اے اللہ مہدی علیہ السلام کی فوج میں اے اللہ شامل ہو کر حق کو پھیلانے اور باطل کو روکنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے کریم، اے کریم ان گنہگار آنکھوں کو وہ دن دکھا دے کہ تیری زمین پر تیرا نام لے رہے ہوں، ہر طرف ایمان کی فضا قائم ہوئی ہو، ہدایت کی ہوائیں چل رہی ہوں. اے اللہ عبادت میں جاندار عبادتیں ہو رہی ہوں. اے اللہ نبوی معاملات حلال کے ذریعے کمائی ہو رہی ہو. اے اللہ وہ دن ہمیں دکھا دے.
حرام کے ذرے ذرے سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، ظلم سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ، اے کریم آقا، خوب حلال عطا فرما دے اے اللہ، تاکہ تیرے راستے میں تیرے بندوں کی ضرورتوں پہ ہم اپنا مال لگا کر جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ اے اللہ، حلال کو، اے اللہ، مال کو خیر کا ذریعہ بنا دے، شر سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ، معاملات کو درست فرما دے، بندوں کے حقوق کو جان جان کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے کریم آقا، اخلاق کو بلند فرما دے۔ اے اللہ، کامل ایمان عطا فرما دے۔ اے اللہ، آپ کے حبیب نے فرمایا کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے بلند ہیں۔ اے اللہ، انسانوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جانوروں کے حقوق بھی ادا کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ، اس کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے معاملات کو، ہمارے معاشرت کو، ہمارے اخلاق کو اتنا بلند فرما دے کہ اس کے ذریعے غیر بھی دین میں آ رہے ہوں۔ اے اللہ، اس کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے نہیں آتا، آپ کو دینا آتا ہے مولا۔ ہماری ضرورتوں کو، انفرادی اور اجتماعی ضرورتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں مولا۔ اے اللہ، اہل حق میں اجتماعیت نصیب فرما دے۔ دین کی لائن سے جتنی محنتیں ہو رہی ہیں اے اللہ، ان میں صفات قبولیت عطا فرما دے۔ اے کریم آقا، اے اللہ، ہر خیر میں ہمارا حصہ نصیب فرما دے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، بن بیاہی جوڑوں کے نیک جوڑوں سے نکاح کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما دے۔ اے کریم آقا، مرحومین کی مغفرت فرما دے، ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے، ایمان والی زندگی عطا فرما دے، شہادت والی موت عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہماری قبروں کو جنت کے باغ بنا دے، پلسرات پر بجلی کی طرح پار فرما دے، اپنے حبیب کے ہاتھوں جام کوثر عطا فرما دے، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے، جنت الفردوس کے مقدر ہم فرما دے۔ اے اللہ، جنت الفردوس والے اعمال ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، مانگنے نہیں آتا، اے اللہ، حق کو غالب فرما دے، باطل کو ملیا میٹ فرما دے۔ اے اللہ، تیری زمین پر انصاف کو قائم فرما دے، ظلم کو مٹا دے۔ اے کریم آقا، اے اللہ، تیرے حبیب کی امتی کو اپنے مقصد زندگی کو پہچان کر اے اللہ، جان کو، مال کو، صلاحیتوں کو موت تک عافیت کے ساتھ دین پر لگانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیرے نیک بندے و بندیوں نے جن بھلائیوں کو مانگا ہے، ہمیں شروع سے پناہ مانگی، ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ، جن بھائیوں نے ارادے کیے ہیں اللہ، ان کے نکلنے کو آسان فرما دے۔ اے اللہ، جہاں جہاں اے اللہ اجتماعات ہو رہے ہیں اللہ، انہیں صفات قبولیت سے آراستہ فرما دے، جماعتوں کی غیبی مدد شامل حال فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کی خصوصاً اے اللہ اس راستے کی اے اللہ محنتوں کو ہم پر کھول دے مولا۔ اے اللہ، اس کی قربانیوں کے لیے عافیت کے ساتھ موت تک لگانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين۔